بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل آموزش کے ساتھ میں ہوں مدین۔ میرے آج کے کالم کا عنوان ہے مجھے کیوں نکالا۔ چند برس قبل اقتدار کے ایوانوں سے نکالے جانے کے بعد ایک بڑے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے بڑے درد بھرے لہجے میں سوال اٹھایا تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ محض ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ اقتدار سے محرومی کا ایسا نوحہ تھا جس نے مسلم لیگ نون کی سیاست کو کئی برسوں تک اپنی گرفت میں لیے رکھا۔ وقت گزرتا گیا، پانی پلوں کے نیچے سے بہتا رہا، حکومتیں بدلتی رہیں، سیاسی اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہے، مگر مجھے کیوں نکالا کا سوال آج بھی پاکستانی سیاست کے افق پر ایک ادھورے استفسار کی مانند معلق دکھائی دیتا ہے، جس کی تازہ جھلک گلگت بلتستان کے جلسے میں سنائی دی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اقتدار عوامی خدمت کا ذریعہ کم اور ذاتی جاگیر زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اقتدار مل جائے تو جمہوریت کی فتح قرار پاتی ہے، اور اقتدار چھن جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر سیاستدان اقتدار میں ہوں تو ریاستی اداروں کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، اور اقتدار سے باہر ہوں تو انہی اداروں کو تمام خرابیوں کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی سیاسی زندگی بھی اسی تضاد کا چلتا پھرتا استعارہ ہے۔ وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، بارہا اقتدار کے مزے لوٹے، ریاستی وسائل اور اختیار سے بھرپور استفادہ کیا، مگر جب اقتدار کی کرسی ہاتھ سے نکلی تو جمہوریت، ووٹ کے تقدس اور عوامی اختیار کی یاد ان کے لیے ایک عذاب بن گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ووٹ ہی سب کچھ تھا تو ماضی میں ووٹ کی حرمت کو کمزور کرنے والے سیاسی کھیلوں کا میدان کیوں بنتا رہا؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی کردار اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں۔ ہر سیاستدان خود کو مظلوم اور ہر مخالف کو ظالم ثابت کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ عوام کے مسائل، قومی ترجیحات اور ریاستی چیلنجز پس منظر میں چلے جاتے ہیں، جبکہ شخصیات کے گرد گھومتی ہوئی سیاست قومی مکالمے کو یرغمال بنا لیتی ہے۔ صورتحال آج یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہے، پنجاب اس کے پاس ہے، وفاقی نظام میں اس کا اثر رسوخ نمایاں ہے، لیکن اس کے باوجود ماضی کے زخموں کو خریدنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاید اس لیے کہ اقتدار حاصل کرنے سے زیادہ مشکل کام عوامی اعتماد کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اقتدار تو سیاسی انجینئرنگ، اتحادوں اور مصلحتوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر عوامی محبت صرف کارکردگی سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسری جانب ملک کا عام شہری حیران ہے کہ اس کے مسائل کب زیر بحث آئیں گے۔ بجلی کے بل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، بے روزگاری نوجوانوں کے خواب نگل رہی ہے، تعلیم اور صحت کا نظام زبوں حالی کا شکار ہے، سرمایہ کار عدم استحکام سے خوفزدہ ہیں، اور متوسط طبقے کا بھرم ہے کہ روز بروز کھلتا جا رہا ہے، مگر سیاسی اشرافیہ اب بھی اپنے ماضی کے دکھڑے سنانے میں مصروف ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور عجیب روایت بھی رواج پا چکی ہے۔ اقتدار میں آنے والے ہر حکمران اپنی پیش رو کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور اقتدار سے جانے والا خود کو سازشوں کا شکار ثابت کرتا ہے۔ یوں احتساب کبھی مکمل نہیں ہوتا، اصلاحات کبھی پائیدار نہیں بنتی، اور قوم ہمیشہ امید اور مایوسی کے درمیان معلق رہتی ہے۔
آج اگر میاں نواز شریف کے پرانے نعرے کو نئے تناظر میں دیکھا جائے تو شاید سوال بدل چکا ہے، مجھے کیوں نہ تعالیٰ کی جگہ اب سوال زیادہ اہم ہے کہ پاکستان کو یہاں تک کیوں پہنچایا گیا۔ یہ سوال صرف ایک جماعت، ایک رہنما یا ایک ادارے سے نہیں بلکہ پوری سیاسی اشرافیہ سے ہے، جس نے دہائیوں تک اقتدار کے ایوانوں میں رہ کر بھی عوام کی بنیادی سہولیات کی دروا کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ قوم اب شخصیات کے قصیدے اور مظلومیت کے بیانیے سن سن کر تھک چکی ہے۔ عوام کو جواب چاہیے، نتائج چاہیے، ترقی و خوشحالی چاہیے اور ایک ایسا نظام چاہیے جو افراد کے بجائے اداروں کی تطہیر کا بیڑا اٹھائے، کیونکہ تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ قومیں نعروں سے نہیں کارکردگی سے افسردہ حال ہوتی ہیں، ورنہ آنے والے برسوں میں شاید ایک اور داستان کسی جلسے میں سیاستدان کسی جلسے میں کھڑا ہو کر بھی یہی سوال دہرا رہا ہوگا، مجھے کیوں نکالا گیا۔ عوام جواب دے رہے ہوں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تھا۔ کون سا ایسا سیاستدان ہے جس کی ضمیر میں اس سوال کا تشفی بخش جواب ہے؟ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے منشور میں اس سوال کا تسلی بخش جواب لکھا ہے؟ المیہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی منشور کے بغیر سیاست کرتی ہیں اور سیاسی کارکن اپنی تمام تر قربانیاں سیاسی نظریات کی بجائے تعصب اور فکری انتشار کو ہوا دینے کی راہ ہموار کرنے کی خاطر دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاید ہم اپنی آزادی کے اولین 100 برس اسی جادۂ بد نصیب کے حوالے کر کے اپنی آئندہ نسل کو کار مذلت میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا چھوڑ کر اپنی قبروں پر دعاؤں کے پھول چڑھوانے کی بجائے بد دعاؤں کی چادریں چڑھانے کی رسم چھوڑ جائیں گے۔ شکریہ۔